طیب تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ سونی آنکھیں پھیلائے گویا ہوئی۔ بیبی میرج رجسٹرار کے آفس کیوں آتے ہیں؟ طیب نے جھنجھلاتے ہوئے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائے پوچھا۔ وہ یہاں آ تو گیا تھا پر پتہ نہیں کیوں بار بار اسے کچھ کھٹک رہا تھا، جیسے وہ کچھ غلط کر رہا ہو۔ بار بار دادا جان، رحمہ، سعدیہ، ہارون، سلمان اور اس بلا کا بھی چہرہ بار بار آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا کہ اس قدم کے بعد تمام گھر والوں کا کیا رد عمل ہوگا۔ وہ بے چین ہو رہا تھا، اوپر سے سونی کے اوٹ پٹانگ سوالات، وہ صحیح معنوں میں زج ہو رہا تھا۔ لیکن ڈارلنگ، تم نے تو کہا تھا کہ تم اپنے دادا سے بات کرو گے، پھر یہ سب کیوں؟ سونی پھر سوال۔ کیونکہ بیبی وہ نہیں مان رہے تھے، اسی لیے ہم دونوں ابھی شادی کر لیں گے، پھر بعد میں رخصتی۔ ٹھیک ہے، وہ پھر سے سر پھوڑنے والے لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے، جیسے تم صحیح سمجھو۔ پھر نکاح کا عمل شروع ہوا اور پھر وہ سونی کو اس کے گھر چھوڑ کر واپس شاہ والا آ گیا۔ آج ان لوگوں کے نکاح میں صرف 3 دن رہ گئے تھے۔ اوئے طیب! رم دندناتی ہوئی ٹی وی لاؤنج میں آئی، جہاں وہ فریش سا اسکائی بلو ٹی شرٹ اور گرے ٹراؤزر پہنے نیم دراز سا صوفے پر لیٹا ہوا تھا۔ کیا ہے؟ وہی خڑوس سے لہجے میں سوال نما جواب آیا۔ اچھا ایک بات بتاؤ۔ رم ایکسائٹیڈ ہوئی۔ پوچھو۔ اب کی بار احسان کیا گیا۔ یار، رم تھوڑا سا ہچکچائی۔ اب پوچھ بھی لو۔ وہ چڑا۔ یار یہ موسیٰ کیسے ہیں؟ وہ جھجکی۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوا اور ایک ہی جھٹکے میں سیدھا ہو کر بیٹھا۔ مطلب کیا؟ مطلب جو پوچھا ہے وہ بتاؤ، رم نے گور کر کہا۔ مطلب یہ ہے کہ تم اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہی ہو؟ طیب کو رم کا اس طرح موسیٰ کے بارے میں بات کرنا قطعاً اچھا نہیں لگا۔ اس کا دل چاہا کہ موسیٰ اس کے سامنے ہو اور وہ ایک آدھ پنچ اس کے پیٹ میں جاڑ دے۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مجھے پرپوز کیا ہے۔ پلکیں جھکائے، چہرے پر کئی رنگ بکھیرے، وہ کافی دلکش لگ رہی تھی اور طیب کو اس وقت اس کا شرمانا زہر سے بھی زیادہ برا لگا۔ تو پہلی فرصت میں انکار کر دو، حکم کی صورت میں جواب آیا۔ تم پاگل ہو یا میں، جو اتنے اچھے شخص کو منع کر دوں؟ خود تو کر لی شادی سونی پونی سے، اب اگر کوئی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو میں منع کر دوں؟ کیا میرے سر پر تمہیں سینگ نظر آ رہے ہیں؟ اور تم کون سے میرے ابا لگے ہو جو مجھے یوں حکم دے رہے ہو؟ اور مجھ پر لازم ہے تمہاری بات ماننا؟ ریم اس پر بری طرح چڑھ دوڑی۔ نہیں بتانا تو نہ بتاؤ، میں خود پتہ کر لوں گی۔ ہاں نہیں تو؟ وہ غصے میں پیر پٹک کر وہاں سے چلی گئی۔ اسے کیا ہو گیا؟ ویسے اسے غصہ کس بات پر ہے؟ میری شادی کرنے پر یا موسیٰ کو منع کرنے پر؟ وہ پیچھے یہ سوچتا اس کی پشت کو گھورتا نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ اب تو تمام راہیں تیری مسترد کر دی ہم نے کہ اب تو تیرے تمام راستوں پر میری سلطنت ہے۔ آج رم اور طیب کا نکاح تھا اور رم کو پورا یقین تھا کہ طیب نکاح کے لیے منع کر دے گا اور سونی کے بارے میں بتا دے گا۔ بس آج کا دن اور اس کے بعد وہ موسیٰ کو ہاں کہہ دے گی۔ نکاح میں صرف گھر والے اور ایک آس پڑوس کے لوگ تھے۔ نکاح ہوا ڈرائنگ روم میں بیٹھے دلہا اور دلہن کے منتظر تھے جب وہ کلف لگے، سفید شلوار قمیض میں ملبوس، بالوں کو سلیقے سے سیٹ کیے، شیو جو کہ پچھلے دنوں بڑی ہوئی تھی سلیقے سے تراشی گئی تھی، چہرے پر آج ایک الگ ہی کشش، آنکھوں میں الگ ہی چمک اور ایک خوبصورت مسکراہٹ نے اس کا احتطاطہ کیا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی احمد صاحب نے ماشاءاللہ کہا تھا، رحمہ بیگم نے اس کی بلائیں لی تھی، جبکہ سعدیہ بیگم نے اسے خوش خرم رہنے کی دعا دی تھی۔ وہ 20 منٹ سے دروازے پر نظر ٹکائے بیٹھا تھا جب وہ عزیز جاں آتی ہوئی نظر آئی، وائٹ کلر کی کامدار سٹریٹ شرٹ کے ساتھ سٹریٹ ٹراؤزر پہنے، ہلکی پھلکی ڈائمنڈ کی جویلری پہنے جو رحمہ نے اسے دی تھی، سر پر لال رنگ کا نیٹ کا دوپٹہ سیٹ کیے، آنکھیں ہمیشہ کی ماندید کاجل سے لبریز، سنہرا رنگ چمک رہا تھا پر کچھ کمی تھی، نہ جانے کس بات کی۔ ہونٹوں پر کپ کپاہٹ لیے وہ طیب کے برابر کچھ فاصلے پر آ بیٹھی اور وہ اب بھی اسے یک ٹک دیکھ رہا تھا۔ قاضی صاحب کی آواز پر اس کا طلسم ٹوٹا۔ رم ہارون، والد ہارون شاہ، آپ کا نکاح طیب سلمان شاہ ولد سلمان شاہ کے ساتھ بعوض 1 لاکھ حق مہر طے پایا، کیا آپ کو قبول ہے؟ رم کے کانوں میں یہ آواز ہتھوڑے کی ماندید پڑی تھی۔ اس کو اپنے اعصاب شل ہوتے محسوس ہوئے۔ اسے ڈر لگا کہ اگر طیب نے ہاں کہہ دیا تو وہ کسی کی دوسری بیوی، کسی کی سوتن بن جائے گی جس سے وہ خود بھی انجان تھی۔ رم ہارون، ولد ہارون شاہ، آپ کا نکاح طیب سلمان شاہ ولد سلمان شاہ کے ساتھ بعوض 1 لاکھ حق مہر کے ساتھ طے پایا جاتا ہے،
کیا آپ کو قبول ہے؟ قاضی صاحب نے پھر دہرایا۔ ریم بولو بیٹا۔ احمد صاحب نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جی 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 قبول ہے۔ اس نے نم آواز سے اقرار کیا اور پھر کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پہ سائن کیے۔ طیب سلمان شاہ ولد سلمان شاہ، آپ کا نکاح ریم ہارون ولد ہارون شاہ سے باعوض 1,00,000 روپے طے پایا ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ ریم کی دھڑکن تھمی، آنسوؤں میں روانی آئی۔ تمام حسین مکمل طور پر طیب کے جواب کی طرف متوجہ تھی کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ اس نے اپنی قسمت کا فیصلہ اللہ کے بعد طیب پر چھوڑا تھا۔ جی قبول ہے۔ پرسکون اور سرشاری سے ریم کو اپنے نام کروا کر اسے اپنی دسترس میں لیا، اور ریم اسے لگا کہ اس کے بعد وہ اب دوسرا سانس نہیں لے پائے گی۔ آنکھیں ایک دم ساکت ہو گئیں۔ مبارکباد دی جا رہی تھی، ہر طرف شور تھا، لیکن ریم کے اندر ایک دم سب ساکت ہو گیا تھا، سناٹا چھا گیا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھی اور سیدھا اپنے کمرے میں آئی اور طیب سے کبھی نہ بات کرنے کی قسم کھا لی۔ اسے جاتا دیکھ کے طیب نے نفی میں سر ہلایا اور اس کو منانے کا ارادہ کیا، لیکن ابھی نہیں۔ آج ریم کی مہندی تھی، سب خوش تھے، بظاہر ریم بھی، لیکن وہ طیب کو مسلسل نظر انداز کیے بیٹھی تھی، جو بس صرف اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ڈارک گرین اور پیچ کلر کا غرارہ پہنے، دوپٹہ سلیقے سے سر پر سجائے پھولوں کے زیور پہنے، جھولوں پہ بیٹھی خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کی کھنکتی ہنسی طیب کو اندر تک سیراب کر جاتی۔ وہ باتوں میں مصروف تھی جب کسی نے اسے طیب کی طرف متوجہ کروایا۔ ویسے ریم تمہارے شوہر ہیں تو بہت خوبصورت، ہائے کاش ہمیں بھی کوئی ایسا مل جائے، ہائے۔ وہ ایک آہ بھر کے طیب پر نظر ٹکائے گئی۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں ریم نے بھی اسے دیکھا۔ براؤن کلر کی قمیض اور بلیک کلر کی شلوار میں ملبوس، بالوں کو اپنے مخصوص انداز میں سیٹ کیے، پیچھے ہاتھ باندھ کر وہ کسی سے باتیں کرنے میں محو تھا۔ جب کسی کی نظروں کے احساس سے اس دشمن جان سے نظر ٹکرائی، سرمئی آنکھیں ابھی بھی شکوے سے پر تھیں۔ اس کو ایک نظر دیکھا، وہ واپس اپنی باتوں میں مشغول ہو گیا۔ تم کیا دیکھ رہی ہو؟ نظر لگاؤ گی انہیں؟ ریم نے خفگی سے اسے ڈانٹا۔ اوہو جیلسی! اس لڑکی نے پھر ریم کو چھیڑا، جس پر وہ بلش کرنے لگی۔ اس کے چہرے پر بکھرے کوسوں خزاں کے رنگوں سے وہ دور کھڑا شہزادہ اپنی شہزادی کو دیکھ کر کافی محفوظ ہوا تھا۔ کوئی اس کو یہ بتاؤ، اس کی یہ ناراضگی، اس کی یہ بے روحی ہماری جان نکالتی ہے۔ اس نٹ کٹ کو اگر یہ علم ہو جائے کہ ہماری اس میں جان بستی ہے تو یقین کرو باخدا وہ اپنے طور سے مغرور ہو جائے کہ محبت تو مغرور کر دیتی ہے، کہ محبت زیر و زبر نہیں ہوتی، محبت بے خبر نہیں ہوتی۔ آج ریم اور طیب کی رخصتی تھی۔ شاہ والا دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ طیب اور ریم دونوں ایک ہی صوفے پر برابر بیٹھے تھے۔ دونوں کی جوڑی آسمان سے اتری ہوئی لگ رہی تھی۔ ریم سکن اور میرون کلر کی میکسی میں ہلکا سا میک اپ کیے اپنے سنہرے رنگ کے ساتھ کافی دلکش اور پرکشش لگ رہی تھی، اور طیب شیروانی پہنے، میرون رنگ کا کلا پہنے، نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا۔ رخصتی کا شور اٹھا تو طیب کو ریم کے کمرے میں لے جایا گیا۔ اگرچہ گھر ایک ہی تھا، لیکن باپ کے نام کی جگہ کسی اور کا نام، تمام تر جملہ حقوق کسی اور کے تھے۔ وہ ماں باپ کے گلے لگ کر سسک اٹھی۔ وہ کافی دیر سے طیب کا انتظار کر رہی تھی۔ جب بہت دیر بعد بھی وہ نہیں آیا تو ریم چینج کرنے کی غرض سے اٹھی کہ دروازہ کھلا اور وہ اندر آیا۔ وہ جہاں تھی وہی ساکت سی کھڑی رہی، البتہ طیب کی صرف اس کی طرف پشت تھی۔ السلام علیکم، مدھم آواز میں سلام کرتا اس تک آیا۔ وعلیکم السلام، لہجے میں خفگی صاف رقم تھی۔ ناراض ہو؟ آج وہ پرانے والا طیب سے کافی مختلف لگ رہا تھا۔ میں کیوں ناراض ہوں گی؟ منہ بگاڑ کر پوچھا گیا۔ البتہ رخ ابھی بھی مخالف ہی تھا۔ وہ دھیمی چال چلتا اس کی طرف آیا، اس کا رخ کندھوں سے پکڑ کے اپنی جانب کیا۔ اگر ناراض ہو تو بتا دو، وہ نرمی لیے پوچھ رہا تھا۔ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا طیب، اب میں کسی کی سوکن ہوں، آپ کی دوسری بیوی۔ میں نے کبھی یہ نہیں چاہا تھا کہ میں کسی کی زندگی خراب کروں۔ ہاں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ سونی سے شادی کر لیں، تو آپ نے بھی کر لی۔ پہلے تو میری کبھی کوئی ایسی بات نہیں مانی۔ اگر آپ مجھ سے نکاح نہ کرتے تو میں موسیٰ کو ہاں کہہ دیتی، لیکن آپ نے مجھے دھوکہ دیا۔ جب آپ نے سونی سے شادی کر ہی لی تھی تو کیوں اس نکاح کے لیے ہاں کہا؟ بتائیں، جب آپ نے اپنی محبت پا لی تھی تو کیوں مجھے میری راہ سے فرار دی؟ بولیں، بتائیں۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اس سے شکوہ کر رہی تھی
اور وہ خاموش کھڑا سن رہا تھا۔ بس کہہ لیا یا اور بھی کچھ؟ طیب نے تمام شکووں پر اب مرہم رکھنا تھا۔ ریم میری بات غور سے سنو، تم کسی کی سوتن نہیں ہو، میری صرف ایک ہی بیوی ہے اور وہ ہو تم، کیونکہ اور کوئی تمہارے علاوہ مجھے جیل نہیں سکتا، سمجھی؟ وہ اس کی ناک دباتے اسے باور کرا رہا تھا۔ مطلب آپ نے سونی سے شادی نہیں کی؟ ریم آنکھیں پھیلائے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، ایک حرفی جواب۔ کیوں؟ پھر اسی انداز میں سوال۔ کیونکہ وہ انتہائی لالچی قسم کی لڑکی تھی، اسے صرف میرے سٹیٹس سے مطلب تھا۔ ہمارا حق مہر 1 لاکھ تھا۔ وہ کہنے لگی جب تک 50 لاکھ نہیں رکھو گے میں نے شادی نہیں کرنی۔ میں نے اس کے اوپر لعنت بھیجی اور پارکنگ لاٹ میں آ گیا۔ وہ میرے پیچھے بھاگتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ پلیز مجھے گھر تو چھوڑ دو، تو میں نے اس پر وہ آخری احسان کر دیا تھا۔ اور کیا تم بار بار موسیٰ کو بیچ میں لاتی رہتی ہو؟ خبردار جو آئندہ اس کا نام لیا۔ اور ہاں، میں نے اپنی محبت کو پا لیا ہے، میری محبت تم ہو۔ اور اس بات کا احساس مجھے تب ہوا جب میں نے تمہارے منہ سے موسیٰ کا نام سنا۔ مجھے بہت برا لگتا تھا، مجھے اپنے اندر تپش سی محسوس ہوتی تھی، اور اس دن پرسکون ہو گیا جب تمہارا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا۔ ریم طیب شاہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیے وہ اظہار اقرار محبت کر گیا۔ ریم کی سرمئی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اب تم بھی کچھ بول لو، طیب نے منہ کا زاویہ بگاڑا۔ میں کیا بولوں؟ تم اتنے بدھو ہو کہ سمجھ ہی نہیں پائے۔ ریم طیب شاہ آپ کو ہمیشہ سے پسند کرتی ہے، ورنہ میں کیا پاگل ہوں جو صرف تمہیں پریشان کروں گی؟ ناک چڑھا کر کہتی، وہ بھی اظہار کر گئی تھی۔ دونوں کے چہروں پر الگ ہی چمک تھی۔ بس ریم کبھی دور نہ ہونا مجھ سے، اسے اپنے ساتھ لگاتے محبت بھرے لہجے میں گزارش کی گئی۔ کبھی بھی نہیں، جب تک سانسیں ہیں یہ بلا آپ کے ساتھ ہی چپکی رہے گی، شوہی سے کہتی۔ وہ ہنسنے لگی۔ اس کو دیکھ کر طیب بھی مسکرانے لگا۔ آسمان پر چاند اور ستارے بھی ان کی دائمی خوشیوں کے لیے دعا گو تھے، اور بادل اور ہواؤں نے آمین کہا تھا۔